बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसके ज़रिए से हमसे बल्ले का निशान छीना गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के होने की वजह से हमें स्टे दे दिया था। डायरेक्शन ये दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो सस्पेंड हो चुका था और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दे दी गई थी कि हमारा सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए और हमारा निशान रिस्टोर किया जाए। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी थी और उनकी दरख्वास्त ये थी कि ये इंटरम रिलीफ वापस लिया जाए। उसमें एक ख़ास बात यह है कि आप सब लोगों को पता है, जिस दिन ये हेयरिंग हो रही थी 26 दिसंबर को, मीडिया भी मौजूद था, सारे जर्नलिस्ट कोर्ट के अंदर भी थे। ऑलमोस्ट 4 घंटे की हेयरिंग हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया, जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है, नहीं तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है, नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है, हम उस इस्तदा को मंजूर करते। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गुमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुटअप भी हो गया था। एनीवे, अदालत ने ये मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले। चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिजर्व सीट है, जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असम्बली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असम्बलीज की हैं। उसमें हमारी वमेन और नॉन मुस्लिम जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से स्केड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। चूँकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फाइल की है। उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूँकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है, तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हियरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई न कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा इंशाल्लाह। बताएं कि आज़ाद सूरत में अगर कोई अरकान जीतते हैं, तो हमने ये देखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट कमजोर हो जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती हैं? देखिए, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे
اور ان کے اوپر فلورنگ کراسنگ کا قانون لاگو نہیں ہوگا تو جو بھی الیکشن جیتے گا، جیت ان انڈیویجول کی تو ضرور ہو جائے گی کچھ وقتی طور پر، لیکن اس میں ہار سسٹم کی ہوگی، اس میں ہار پارلیمان کی ہوگی، اس میں ہار جمہوریت کی ہوگی، اس میں ہار سارے انسٹیٹیوشن کی ہوگی، کیونکہ وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا جس کو سٹرانگ ریاست نہ ملے، اور کبھی آپ کو سٹرانگ ریاست نہیں ملتی اگر اس میں آنے والا بندہ خود بھی داغدار ہو۔ تو یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کائنڈلی اس بات کو مد نظر رکھ کے پارٹی کو لو کر لے، لیول پلینگ فیلڈ سب کو دے دے، سب کو نشان الاٹ کرائیں، پارٹیسپیٹ کرے، یہی قانون ہے۔ تو یہی کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں وہ انٹرم آرڈر ہے، وہ انٹرم آرڈر کے خلاف ہم آئے ہیں، وہ عدالت کل دیکھے گی اس میٹر کو، واقعی میرٹ اس پہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے سنوائی نہیں ہوتی یا اگر ہو بھی جائے اور آرڈر آنے میں دیر ہے تو ہمارے پاس صرف ایک دن بچ جائے گا، 11 تاریخ، جو ایک دن میں اگر ہوگا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سارے، کیونکہ اگر یہ کوئی بھی اور مسئلہ ہوتا ادر دین الاٹمنٹ آف اے سمبل پھر شاید ہو سکتا تھا، لیکن اس کی ارجنسی کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ آئے کہ مناسب آرڈر پاس کر لیں۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ بات بتائیے گا کن چیلنجز کا سامنا ہے آئینی طور پر یا ویسے گراؤنڈ پر؟ دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ چیلنجن کا پورے ملک کو اس وقت سامنا کرنا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ ایک اکنامک جو ڈاؤن فال ہے اس کا ہے، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں سارے پارٹیسپیٹ کریں، جو بھی حکومت سٹرانگ آ جائے سب اس کے ساتھ تعاون کرے اور ہم ملک کو آگے لے جائیں۔ ہم عوام پاکستان پارٹی کی سر ابھی 4:30 بجے الیکشن کمیشن احمد ہے اور وہ بلے کا نشان مانگنے آ رہی ہے، سر وہ درخواست کری۔ دیکھیں بلے کا نشان ایک مرتبہ کسی کو الاٹ ہو چکا ہو تو وہ کسی اور پارٹی کو ویسے بھی الاٹ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن نہیں کرے گی، اور یہی تو ریزنز ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ہمارا پٹیشنر ہے اس کا حق ہے کہ ہمیں کامن سمبل دی جائے اور سب سے پہلے ہمیں اپنا بیٹ واپس مل جائے۔ گوہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپوز نہیں کر سکی نہیں کہ ہم نے آپ جب غلط ایفیڈیوٹ جمع کرائے جائے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ 2 تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے، ہمارا کونسل نہیں تھا، ایکس پارٹی ہیئرنگ ہو گئی تھی، اور 2 تاریخ کو کوئی نہیں تھا، ہمیں نوٹس اس دن آیا ہے، اور اس دن کے بعد 3 تاریخ کو عدالت نے اس کو ویکیٹ کیا ہے۔ 3 تاریخ کا ایشو یہ ہے کہ 3 تاریخ کو ہمارے یہاں بھی کیسز تھے، خان صاحب کے ساتھ بھی ملنا تھا، اور عدالت سے یہی استدعا کی گئی تھی پشاور میں بھی کہ مہربانی کر لے، ایک ہی دن نے بیچ میں، آج کا دن تھا، اب نیکسٹ اویلیبل ڈی وی جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے، تو عدالت کے لیے اگر بہت زیادہ ہوتا تو عدالت کوئی ویریفیکیشن کا آرڈر ضرور کرتی اگر کرنا تھا، ادروائز الیکشن کمیشن کا آرڈر وداؤٹ جورسڈکشن تھا، اس لیے پہلا والا آرڈر جو ایشو ہوا تھا ہمارے فیور میں وہ مناسب تھا اور اس کو رہنا چاہیے تھا، لیکن اینی اب سپریم کورٹ دیکھے گی۔ سپریم کورٹ سے اتنی ہماری درخواست ضرور ہے کہ اس کی جلدی ہیئرنگ کر لیں، ورنہ نیچے جو پٹیشن ہے وہ انفریکچوس ہو جائے گی۔ کیا کوئی پلان بھی موجود ہے اور اگر الیکشن کمیشن کوئی اس کے مقابلے میں دوسرا آپ کو دیتا ہے نشان تو اسے ایکسپٹ کریں گے؟ دیکھیں پلان بی تو ضرور پارٹی رکھتی رہتی ہے، لیکن ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہمارا بلہ مل جائے، اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ایک کامن سمبل ہمیں مل جائے۔ پولیٹیکل پارٹی جب کینڈیڈیٹ سپلیٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل ہونا چاہیے جس پہ وہ الیکشن میں جا سکے، تو ہم بھی ایک ہی الیکشن سمبل مانگ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ وداؤٹ سمبل نہ چھوڑیں۔ یہ سارے پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ ووٹروں کا مسئلہ ہے، لوگ کنفیوز نہیں ہونے چاہیے، ڈس انفرنچائز نہیں ہونے چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹی کو ایسے آپ ڈیزالو کر کے سے ختم کر دیں، یہ بالکل غیر آئینی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوگی اگر یہ کامیاب ہو جائے. کاغذات منظور جو مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں، بہت سارے رہنماؤں کے ہوئے بھی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا میں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ سارے جتنے کاغذات انہوں نے نامنظور کر لیے تھے جس بھی گراؤنڈ پہ کیے، انشاءاللہ تعالیٰ جب عدالت کے پاس جائیں گی، پہلے دن سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ انصاف کرے گی اور سارے ریسٹور ہوں گے. ایک بات ہے، 8 تاریخ کو انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے 90% ون آفٹر ادر، 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ون آفٹر ادر یہ سارے 90% ہاریں گے.